اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ رہیں ایمان اور خوشیوں کی بھرپور زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، ہر دکھ، ہر غم، ہر پریشانی سے آپ کو دور رکھے، اور جو مشکلات میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کرے، جو پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو خوشی میں تبدیل کرے۔ جن لوگوں کو رزق کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر سارا رزق دے، اتنا رزق دے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر ٹائم اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کبھی آپ کو دکھ نہ پہنچے، کبھی آپ کو تکلیف یا پریشانی نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ راحت والی زندگی دے، خوشیوں والی زندگی دے، گھر اور اپنے اولاد کا سکون نصیب فرمائے۔ ہمارے لائف میں جو لوگ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہماری لائف سے، ان میں سے ہر کوئی نہ تو ہمیں خوشی دے سکتا ہے، نہ ہمیں سکون اور نہ راحت دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن سے ہمارا رشتہ جوڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے آفس میں ہو، چاہے وہ ہمارے اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹیز میں ہو یا گھر میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو ہماری لائف میں کبھی کوئی سبق دینے کے لیے لاتا ہے، کبھی کوئی خوشی دینے کے لیے لاتا ہے۔ ہر کوئی انسان نہ ہمیں دکھ دیتا ہے نہ کوئی پریشانی، لیکن ہر ایک انسان سے جڑنا، ہر ایک انسان سے ریلیشن رکھنا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور لاتا ہے۔ آج جو میری ویڈیو ہے اسپیشلی ان بہنوں، ان ماؤں کے لیے ہے جو لڑائی جھگڑوں سے بہت پریشان ہے، اور یا بہو جو ہے اپنے گھر کے لڑائی جھگڑوں سے بہت پریشان ہے۔ اور ہمارے معاشرہ بھی ایسا ہے کہ سسرالی معاشرہ ایسا ہے کہ اگر کوئی گھر میں کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ایسا کام ہو جائے جو بڑوں کو ناگوار گزرے تو وہ ہمیشہ الزام بہو پر ہی آتا ہے۔ لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہماری مدد کی ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ ہمارے لیے شفا کا باعث ہے، تو کائنڈلی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آیت میں آپ سے آج شیئر کروں گی، اس سے پہلے ایک دو واقعات میں آپ سے شیئر کر لوں جو میری ایک بہن نے مجھ سے شیئر کیے تھے کہ وہ اپنے گھر کی لڑائی جھگڑے سے بہت پریشان تھی۔ ایک بھابھی آئی ان سے بھی پریشان، دوسری آئی ان سے بھی پریشان، تیسری آئی ان سے بھی پریشان، لیکن پھر کسی نے ان کو یہ وظیفہ یا یہ آیت دیے، اور یقین کرے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے پہلے دن ہی چینج نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور جو آیت میں آج آپ کو دوں گی وہ ہمارا ویلکم ہوگا جنت میں، جو اللہ تعالیٰ کرے گا جب ہم مسلمان انشاءاللہ سارے جنت میں داخل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمارا ویلکم کرے گا۔ وہ آیت ہے سورہ یاسین کی۔ اب اگر ہم سورہ یاسین کو دیکھ لیں، جس کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، تو قرآن پاک میں سورہ یاسین ایسا ہے جو ہماری ڈیلی بیسس میں بھی ہیلپ کرے گا۔ صبح کے ٹائم اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سارے دن کا رزق سے آپ بے فکر ہو جاتے ہیں، سارے دن کے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھ لیں تو 41 دفعہ جو ہم ختم کرتے ہیں کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، تو دیکھیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم سورہ یاسین کے ختم کر دیتے ہیں، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ کام اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ تیسرا اگر ہم دیکھ لیں تو 7 مبینوں کا ختم ہے، جو میں نے ڈیٹیل ویڈیو اپنی چینل پہ شیئر کی بھی ہوئی ہے، آپ اگر چاہیں تو وہاں جا کے دیکھ لیں۔ اور آج چوتھا ایک آیت ہے، چوتھا نمبر پر جو وظیفہ ہے ہمارا، سلام قول من رب الرحیم۔ یہ وہ الفاظ ہے، یہ وہ وارم ویلکم ہے جو ہمارا اللہ کرے گا جنت میں جب ہم داخل ہوں گے۔ جیسے ہمارے گیسٹ آتے ہیں، ہم کیسا ان کی سے خوشی سے ویلکم کرتے ہیں ان کا، ویسے ہی خوشی سے، بلکہ اس سے زیادہ خوشی سے اللہ تعالیٰ ہمارا ویلکم کرے گا۔ سلام قول من رب الرحیم، سلامتی ہو تم پر اپنے رب کی طرف سے۔ اس میں انڈیکیشن کیا ہے؟ ایز اے مسلم اگر ہم دیکھ لیں، اس میں ہمارے لیے انڈیکیشن ہے سلامتی کا، خوشی کا، عزت کا۔ اگر ہم یہ الفاظ اپنے گھر میں پڑھیں گے ڈیلی بیسس پر، اگر آپ چاہے ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہے تو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لے 313 مرتبہ ڈیلی، اور یقین کرے یہ انسٹنٹ وظیفہ ہے، یہ میرے رب کا ویلکم ہے، جس میں سلامتی بھی ہے، جس میں خوشی بھی ہے، جس میں رزق بھی ہے، جس میں برکت بھی ہے، جس میں کامیابی بھی ہے۔ آپ کسی بھی کامیابی کے لیے کر لیں، آپ اپنے گھر کے سکون کے لیے کر لیں، آپ لڑائی جھگڑوں کے خاتمے کے لیے کر لیں، آپ اپنی عزت کے لیے کر لیں،
انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو اتنی عزت دے گا جتنی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت دے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد اگر پڑھ لے، اگر گھر کے حالات بہت خراب ہے، اگر نہیں تو 313 مرتبہ کر لے، اول آخر درود شریف کے ساتھ سلام قول من رب الرحیم. یہ آپ پڑھیں گے ایک مقصد کے لیے، لیکن آپ کا رزق کا انتظام بھی ہوگا، آپ کو کامیابی بھی ملے گی، آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کو سلامتی بھی ملے گی. اور جیسے اس میں ہے کہ سلامتی ہو تم پر تمہارے رب کی طرف سے، تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی سلامتی ہے. جس نے بھی پڑھا ہے، جس نے بھی یہ مجھے بتایا ہے، یقین کرے اس کے رزلٹ بہت انسٹنٹ ہے. اور یہ ایسے جادوئی الفاظ ہے جس سے ویلکم میرا رب کرے گا. یہ میرے اللہ کے الفاظ ہیں، تو کائنڈلی آپ بھی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے. جس بہن کو چاہیے ہو، جس کا گھر کا سکون نہیں نصیب، جس کو اولاد کا سکون نہیں، جس کو سلامتی نہیں، جو اپنے جاب کے لیے کرنا چاہتا ہے، ترقی کے لیے کرنا چاہتا ہے، یہ کامیابی کا بہترین راز ہے. تو اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیجئے. اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یا تو ہمیں اسی دن رزلٹ مل جاتے ہیں، یا ہمیں 2 سے 3 دن میں رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اس کو شامل کر لیجئے. لڑائی جھگڑے اوبیسلی ہر گھر میں ہوتے ہیں، بچوں کے ہوتے ہیں، بہنوں کے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ہوتے ہیں، سسرالی معاشرے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ایز اے گفٹ ہے میرا بہوؤں کے لیے، اور یہ آج سے ہی شروع کیجئے گا اور مجھ سے شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک. میں ویٹ کروں گی انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کا، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے جو مجھ سے جتنا ہو سکے، جو ہو سکے، میں آپ کی آسانی کے لیے آپ سے شیئر کرتی ہوں. ایک حدیث کی بک دیکھ کر، ایک جگہ جس سے مجھے زیادہ انفارمیشن مل سکے، میں آپ کے لیے لاتی ہوں. اور ایز اے ہاؤس وائف آپ کو پتہ ہوگا، ایز اے میرڈ، کہ شادی کے بعد کتنی رسپانسبلٹی ایک عورت پر آ جاتی ہے، بچوں کے بعد کتنی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، روٹین بہت ٹف ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ میری بہنیں آسائش میں ہوں، تاکہ آپ سب سکون میں ہوں، تو آپ کے لیے میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں. کائنڈلی آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ کی فیڈ بیک کا ویٹ کروں گی. کائنڈلی فیڈ بیک شیئر کیا کرے تاکہ مجھے بھی ہمت ملتی رہا کرے. اور اگر ہو سکے تو قرآن پاک جتنا آپ ڈیلی پڑھتے ہیں اپنے بیسس میں، اس کی یا تو ٹرانسلیشن کیا کرے، یا کسی سے تفسیر وہ تفسیر کی کلاسز ہوتی ہے وہ جوائن کیا کرے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہو، کس مقصد کے لیے قرآن پاک کو بھیجا گیا ہو، تاکہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو اور آپ کے بچوں کی زندگی بھی آسان ہو. کل ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، میرے بچوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. رفح اور فلسطین کے مسلمانوں کو مت بھولیے گا. اگر آپ خوشی میں ہو، اگر آپ راحت میں ہو، تو اپنے ان مسلمان بہنوں بھائیوں کا بھی خیال رکھیے جن کو پانی کی قلت ہو رہی ہے آج کل، جن کو خوراک کی، میڈیکیشن کی بھی قلت ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ سے ہو سکے تو ڈونیٹ بھی کریں، تاکہ جو سکون، جو راحت آپ کو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ اپنے اس سے کچھ حصہ اور مسلمان بہنوں بھائیوں سے بھی شیئر کیجیے گا. ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے. جہاں بھی کہے خوش رہے، جہاں بھی رہے خوش رہے، اپنی ایمان کی بھرپور حالت میں رہے. اللہ حافظ.